السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، قال المصنف: ولمهذب الدين المتوفى سنة 548 من الهجرة النبوية، وإذا الكريم رأى الخمول نزيله في منزل فالحزم أن يترحل، كالبدر لما أن تضاءل جد في طلب الكمال فحازه وتنقلا، سفها لحلمك إن رضيت بمشرب رنق ورزق الله قد ملأ الملا، ساهمت عيسك مر عيشك قائدا أفلا فليت بهن ناصية الفلا. عزیز طلبہ، کتاب مجموعۃ من النظم والنثر سے 6 صدی ہجری کے شعراء کے کلام کو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں. آج ایک اور شاعر کا کلام ہم پڑھیں گے جن کا نام ہے مہذب الدین. ان کی وفات 548 ہجری میں ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے: وَإِذَا الْكَرِيمُ رَأَى الْخُمُولَ نَزِيلَهُ فِي مَنزِلٍ فَالْحَزْمُ أَن يَتَرَحَّلَ. اور جب شریف آدمی، حسب و نسب والا آدمی، رَأَى الْخُمُولَ اپنی گمنامی کو دیکھ لے، نَزِيلَهُ کہ وہ اس کی مہمان بن رہی ہے. جب شریف آدمی اپنی گمنامی کو اپنا مہمان بنتے دیکھ لے، فی منزل کسی جگہ میں، الحزم تو پختہ ارادہ یہی ہے، اس کے لیے سمجھداری کی بات یہی ہے، ان یترحل کہ وہ اس جگہ سے چلا جائے، اس جگہ سے نکل جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے. یعنی جس جگہ میں انسان کی عزت کم ہونا شروع ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے. اس شعر کے اندر الکریم کا معنی ہے شریف یا خاندانی آدمی. اس کی مؤنث الکریمہ تو آتی ہے اور جمع اس کی کرائم آتی ہے. الخمول، خمل یخمل خمولا، باب نصر ینصر سے زالت آثارہ، اس کے آثار زائل ہوئے. انسان کے آثار، انسان کی اچھائی یا انسان کی شرافت اور بزرگی کے آثار ختم ہو رہے ہیں. اور جب کہا جائے خمل الرجل خفیہ فلم یعرف ولم یذکر، آدمی کے بارے میں جب کہا جائے خمل الرجل تو اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ کہ وہ مخفی ہو گیا، فلم یعرف اب معروف نہ رہا، ولم یذکر اور نہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو جب ایک آدمی اپنے آپ کو ایسا پائے کہ وہ اب مخفی ہو رہا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کی پہچان ختم ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے. لوگ اس کو اب یاد بھی نہیں کرتے. یقال خمل ذکرہ وصیتہ ای خفیہ، کہا جاتا ہے عربی میں کہ اس آدمی کا ذکر اور اس کی جو شہرت ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی، وہ کم ہو گئی، وہ چھپ گئی. تو شریف آدمی جب اپنے آپ کے لیے اپنی شہرت یا اپنا ذکر یا اپنی جو پہچان ہے اس کو جب کھو دے، خمول جب اس کی مہمان بن جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی جگہ میں ایسا ہو رہا ہے فالحزم یترحل، تو اس کے لیے پختہ ارادہ یہی ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، وہاں سے نکل جائے، وہاں سے آگے بڑھ جائے. نزیل، النزیل الضیف، نزیل کہتے ہیں مہمان کو، یا المشارک فی المنزل او الوطن، یا وہ آدمی جو گھر میں یا وطن میں شریک ہو، انسان کا شریک ہو، انسان کا ساتھی ہو.
اس کی جمع آتی ہے نزلا، اور الحزم کہتے ہیں مضبوط ارادے کو، حزم یحزم سے ہے یہ، اور ضرب یضرب، یترحل یترحل تفاعل کے وزن پر باب تفاعل سے، اس کا معنی ہے صار و مضى، چلا جانا، نکلنا، اور منزل کا معنی ہوتا ہے منزل، گھر، جگہ، جمع منازل۔ آگے دوسرے شعر کے اندر فرمایا کالبدر لما ان تضاء الجد في طلب الكمال، 14ویں رات کے چاند کی طرح جب وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، لما ان تضاء، جب وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جب وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، جد فی طلب الکمال، تو وہ کوشش کرتا ہے پھر سے بڑا ہونے کے لیے، کمال کو پہنچنے کے لیے، کمال کے طلب میں، مکمل ہونے کے طلب میں وہ کوشش میں لگ جاتا ہے۔ فحازہ متنقلا، تو اس کو پا لیتا ہے منتقل ہوتے ہوئے۔ تو چاند جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مختلف منازل میں منتقل ہوتا رہتا ہے، تو جو ہی چھوٹا ہوتا ہے پھر سے بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے ساتھ جب ایسا ہو تو اس کو بھی چاند کی طرح کمال کے طلب میں لگ جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ البدر 14ویں رات کا چاند، جمع بدور، تضاءل چھوٹا ہونا، تضاءل یتضاءل تفاعل سے، فهو ضئیل، ضئیل کا معنی ہوتا ہے چھوٹا یا کم۔ جد فی الامر، جد فی الامر کا معنی ہوتا ہے اجتہاد، محنت کرنا، یہ باب ضرب سے، جد یجد۔ الکمال، کمال کو کہتے ہیں بلوغ الانتہاء حسب الطاقہ، طاقت کے مطابق انتہا کو پہنچنا، آخری حد کو پہنچ جانا استطاعت و طاقت کے مطابق۔ اور طلب کا معنی ہم جانتے ہیں طلب کرنا، تلاش کرنا، اور حاز یحوز حوزا وحاز الشیء حیازتا، ملانا، مالک بننا، پا لینا۔ یقال حاز المال والعقار، کہا جاتا ہے کہ مال اور جائیداد کو پا لیا، اس کا مالک بن گیا۔ اور متنقلا، تنقل سے، تنقل تفاعل سے منتقل ہونے کے معنی میں۔ پھر کہا سفحا لحلمک ان رضیت بمشرب، سفحا لحلمک ان رضیت بمشرب رنق ورزق اللہ قد ملأ الملا۔ تو اس میں کہا ہے سفحا لحلمک، تمہاری عقل کے لیے یہ بیوقوفی ہے، یہ تمہاری کم عقلی کی نشانی ہے۔ ان رضیت بمشرب، اگر تم ایسی جگہ، ایسی پینے کی جگہ سے راضی ہو جاؤ، رنقین جو گندی ہو، پانی پینے کی جگہ جو گندی ہو، یا جو کنواں یا جو تالاب یا چشمہ گندے پانی والا ہو، اس سے پینے کے لیے اگر تم راضی ہو جاؤ تو یہ تمہاری عقل کے لیے بے وقوفی ہے، تمہارے کم عقلی کی علامت ہے۔ تو یہ ایک طرح کی بد دعا ہے، سفحا لحلمک، تیری عقل کم ہو جائے، تیری عقل ماری جائے اگر تم گندی پینے والی جگہ سے راضی ہو جاؤ۔ ورزق اللہ قد ملأ الملا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رزق نے ساری زمین، ساری وسیع ترین اس زمین کو بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق سے یہ ساری زمین، یہ ساری جگہ جو ہے بھری ہوئی ہے، یہ تمہیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس گندی جگہ کو، تمہیں رزق کہیں اور سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کا رزق زمین میں بھرا پڑا ہے۔ تو سفحاً کا معنی ہے بے وقوفی، یہ بد دعا کے لیے آیا ہے، تمہاری عقل کے لیے، تمہاری عقل کم ہو جائے، اس کا معنی ہے تمہاری عقل کم ہو جائے، کم عقلی اور بے وقوفی کے معنی میں۔ اور سفیہا یسفہ، سمع یسمع سے ہے، سفاہن و سفاہتن و سفاہن، خف و تاش و جہل، ہلکا ہو جانا، تیش میں آنا، اور جہالت زدہ ہو جانا، جاہل ہونا، نہ جاننے والا بن جانا،
اسی کو سفیہ کہتے ہیں، بیوقوف. سفحا لحلمک، تمہارے حلم، تمہاری عقل کے لیے بیوقوفی ہو، تمہاری عقل کم ہو جائے. اور حلم کا معنی ہوتا ہے صبر، غصے کے وقت ضبط کرنا. حلم یحلم سے ہے، کرم یقوم سے. تأنی وسکون عند غضب او مکروہ مع قدرت وقوہ. تأنی ہوتا ہے ٹھہراؤ، سکون پرسکون ہو جانا غضب کے وقت یا کسی ناپسند چیز کے وقت، حالانکہ قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے. تو جو قدرت اور طاقت کے ہوتے ہوئے مکروہ اور غضب کے وقت سکون اور ٹھہراؤ اختیار کرتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اسی کو حلم کہتے ہیں، اسی کا نام حلم ہے. اور وصفح وعقل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاف بھی کرتا ہے اور بات سمجھتا ہے. اور اسی طرح سے ہے رضی یرضی، راضی ہونا. مشرب پینے کی جگہ کو کہتے ہیں، یا جب مشرب الرجل کہا جاتا ہے تو میلہ وہوا، اس کا میلان، اس کا رجحان، اس کی خواہش، اس سے مراد ہوتا ہے. اور رنق کہتے ہیں گندا، رنق یرنق رنقا ورنوقا، یہ باب نصرین سور سے ہے، گندا ہونا، گدلا ہونا. اور اسی طرح سے ہے ملأ یملأ، بھرنا. الملا الصحراء ومتسع من الارض، ملا کہتے ہیں صحرا کو، چٹیل میدان، بڑا وسیع ترین، اور متسع من الارض، زمین میں سے جو بھی جگہ متسع یعنی کشادہ ہو، بہت بڑی جگہ ہو. یا القطعۃ من الزمن، اور ملا زمانے کے ایک ٹکڑے کو بھی کہا جاتا ہے، وقت کا ایک حصہ، اس کو بھی ملا کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ہم تعیسک مر عیشک قاعدا، تم نے اپنے اونٹوں کو تقسیم کر دیا تمہاری زندگی کی کڑواہٹ کے باوجود. زندگی کی کڑواہٹ اور زندگی کی تلخی کے باوجود تم نے اپنے اونٹوں کو تقسیم کر دیا، قاعدا بیٹھ کر، اور وہ بھی بیٹھ کر. افلا فلیت بہن ناصیۃ الفلا، کیا تم نے ان کو نہیں بھگایا کھلی زمین میں، کیا تم نے ان کو وسیع جنگلوں میں نہیں بھگایا، نہیں چلایا؟ تمہارے پاس اونٹ ہے اور تم نے بیٹھ کر ان اونٹوں کو تقسیم کر دیا اور بیٹھے رہے، اور تم وہاں سے نہیں بھاگے، اپنے آپ کو نہیں بچائے. ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تم ان اونٹوں کو لے کر کسی کھلی جگہ میں چلے جاتے، کسی جنگل میں چلے جاتے، ان کو بھگاتے اونٹوں کو، وہاں سے نکل جاتے. تو بہرحال یہاں پر کچھ الفاظ مانے ساہم یساہم مساہمۃ، بامفعلہ سے، اے قاسمت، تقسیم کرنا، تقسیم کرنے کے معنی میں ہے. اور عیس واحد اعیس، عیس جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے اعیس، اور اس کا مؤنث ہے العیساء. اور اس کا معنی ہوتا ہے الذی یخالط بیاضہ شقرۃ، یہ اونٹوں کے رنگ کو بتلا رہا ہے کہ ایسے اونٹ جن کی سفیدی میں لالی ملی ہو، سرخی ملی ہو. تو سفید و مائل سرخ رنگ والے اونٹ مراد ہے یہاں سے عیس. اور اسی طرح سے الکریم منہا، اونٹوں میں سے سب سے نفیس اونٹ، سب سے بہترین اونٹ. اور مرن تلخ، کڑوا کے معنی میں ہے. اور عیشن کا معنی زندگی. فلیتا، اور فلا یفلی ہو یا فلا یفلو، یہ دونوں طرح سے آتا ہے. فلا یفلی ضرب یضرب، فلا یفلو نصر ینصر، ای ضربہ، ان کو مانا. افلا فلیت بہن، کیا آپ نے ان کو نہیں مارا؟ یعنی چلانے کے لیے جانوروں کو تھوڑا سا مارا جاتا ہے ہلکے سے تاکہ وہ چلے، تاکہ وہ بھاگے. کیا آپ نے ان کو نہیں چلایا، بھگایا مار کر؟ ناصیۃ الفلا، ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو، فلا کہتے ہیں زمین کو. یہاں پر اس کا معنی لکھا ہوا ہے
ناصية الفلاة، الناصية هي قصاص الشعر طرفه من المقدم او المؤخر، بال کاٹنے کی جگہ، چاہے آگے سر کے آگے کا حصہ ہو یا چاہے سر کا پیچھے والا حصہ ہو. والمقصود الراس، یہاں مقصود سر ہے. والفلا جمع فلاۃ، فلا جو ہے یہ فلا کی جمع، وہی الصحراء الواسعہ، کشادہ صحرا، کشادہ میدان، کشادہ چٹیل میدان. یعنی افلا استرقت بهن الصحارى، یعنی کیا تو نے ان کو میدانوں میں، صحراؤں میں، کہ تم نے ان کو نہیں الگ کیا، دوڑایا، تو یہ مراد ہے. ساہمت عیسک مر عیشک قاعدا، تم نے اپنے اونٹوں کو تقسیم کر دیا اپنی کڑوی زندگی کے باوجود بیٹھ کر. افلا فلیت بہن، کیا آپ نے ان کو نہیں دوڑایا، بھگایا، چلایا مار کر. ناصیۃ الفلا، میدان کی پیشانی پر، یعنی اس زمین کی پیشانی پر جو چٹیل میدان ہے، لمبے لمبے کھلے کھلے اور بڑے بڑے میدان ہیں، ان میں کیا ان کو تم نے نہیں بھگایا، نہیں چلایا. تو مراد ان سارے اشعار سے یہ ہے کہ انسان جس جگہ میں اپنے آپ میں کمی پائے اور گمنامی جیسی حالت اگر انسان کو محسوس ہو اور عزت کم ہو جائے، انسان کی پہچان ختم ہونا شروع ہو جائے، تو اس جگہ کو انسان چھوڑ دے اور وہاں سے بھاگ جائے. پھر شاعر نے مثال دی چاند کی کہ کیسے وہ جب کم ہوتا ہے تو پھر بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور شاعر نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ اگر گندی جگہ جو پینے کی ہے، گندا پانی یا گندے لوگ، مراد ہے گندے لوگوں کے ساتھ اگر آپ راضی رہیں تو یہ تمہاری کمکڑی ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ رہنے کی کوئی مجبوری نہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جانا چاہے انسان کو، کیونکہ اللہ کا رزق ہر جگہ ہے، اللہ کا رزق ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کو رزق سے بھر دیا ہے. اور اسی طرح سے شاعر نے یہ بھی ترغیب دی کہ بھائی تم نے تو اپنا سب کچھ تقسیم کر دیا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری زندگی کتنی کڑوی ہو چکی ہے، تلخ ہو چکی ہے، اور بیٹھے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اٹھنا چاہیے اور ان ساری چیزوں کو لے کر کسی دوسری جگہ چلا جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے. یہیں پر رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.